بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان کھیرے روزانہ کھاتا ہے، اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کیا کریں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ 2 توریاں لہسن کی لیموں کے کاوی کے ساتھ کھا لیا کرو، اس سے ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی اور نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، کبھی آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کچی ادرک ہر کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اپھاڑے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی جوان نظر آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ کریں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یا جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پانی کا کثرت سے استعمال کیا کریں۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں، دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیں، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی ختم کر دیتا ہے۔ بادام کا تیل جلد کے ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے، کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے
3 خشک پھل، اناناس، خوبانی اور کشمش۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا کر سویا کرو، چہرے کی چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ جو لوگ اپنے معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔ انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے اور گھٹنوں جوڑوں کو بہت طاقت دیتا ہے۔ اگر چہرے پر غیر ضروری داغ پڑ جائیں تو دودھ یا اس کی بلائی چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ پورے بدن میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت کمزوری ہو گئی ہو تو 60 گرام بنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لے۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ میں کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا لو۔ صرف چند دن استعمال کرنے سے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا اور جسمانی کمزوری سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار میں 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو اس کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو کدو کا مسلسل استعمال کریں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ بائیں جانب سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلدی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ 1 الائچی وقفے وقفے سے چبایا کرے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھا لیں۔ ماش کی دال کے استعمال سے بدن پر پڑنے والے سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے دل میں انتقام کی آگ رکھتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل پیشاب کر لینے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ زیادہ پیاز استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں ہو سکتی ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لو۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ رنگ سفید کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگا لو۔ سبز رنگ کی اشیاء کو غور سے روزانہ دیکھنے سے نظر تیز ترین ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو ایسے لوگ کھجوریں استعمال کیا کریں۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہیں گے۔
پیاز اور چکن پانی میں ابال لیں، پھر اس کا سوپ پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے افراد کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک کا استعمال روک دیں اور کیلے زیادہ کھائیں، کیونکہ ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کر دہی کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے اور جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، سر چکراتا ہو، سر کی خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں فاقہ ہو جاتا ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ 3 علامتیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو وہ درخت کو بھون کر کھایا کریں، اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام آ جائے گا۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو یا سر میں زیادہ درد رہتی ہو، پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہو، ان 3 صورتوں میں پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خراش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے پیشاب کی تمام تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ بار بار پیشاب آتا ہو یا مثانے کی تکلیف ہو تو ہریڑ کا مربع استعمال کیا کرو۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اروی کا سالن ہفتے میں 1 بار ضرور کھا لیا کرو، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت اور طاقت دیتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں،
اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ اگر نیند نہ آنے کا پرابلم ہو تو روزانہ ایک لہسن کا جو خالی پیٹ کھا لیا کرو۔